السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. اشہر حج سے ہم سب گزر رہے ہیں. دنیا بھر سے حجاج کرام کے قافلے مکہ مکرمہ کا قصد کر رہے ہیں. تو ایسے میں ہمارے صوبے سے بھی جو حجاج کرام امسال حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں، ان کی رہنمائی کے سلسلے میں یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے. پروگراموں میں کبھی بھی تعداد پہ نہیں جانا چاہیے، مقصد اصل ہوتا ہے. کاکا سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں مشہور ہے ایک واقعہ. آپ جانتے ہیں تقویت الایمان انہیں کی کتاب لکھی، بڑی مشہور کتاب، ماہ ناز کتاب، کہ دلی کی جامع مسجد میں ان کا کوئی پروگرام تھا، سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا پروگرام ہوا. سینکڑوں ہزاروں لوگ شریک ہوئے. پروگرام ختم ہونے کے بعد ایک شخص دوڑتا ہوا ہانپتا ہوا آیا سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اور اس نے آ کے کہا کہ مولانا میں آپ کے پروگرام میں شرکت کے لیے آیا تھا، لیکن افسوس کہ پہنچتے پہنچتے پروگرام ختم ہو گیا ہے. مجھے بڑا افسوس ہے کہ آپ کی تقریر سننے سے محروم رہا، آپ سے استفادہ کرنے سے محروم رہا. یہ سن کر سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بیٹھو. اس کو بٹھایا، اکیلے شخص کو، اور جو تقریر انہوں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کی تھی سینکڑوں ہزاروں کے مجموعے کے سامنے، وہ پوری تقریر دہرائی اس ایک آدمی کے سامنے. اور دہرانے کے بعد کہا کہ دیکھو، جس وقت میرے سامنے سینکڑوں ہزاروں کا مجموعہ تھا، تب جس اللہ کی رضامندی مجھے مطلوب تھی، تمہاری ایک کے سامنے تقریر کرتے ہوئے بھی اسی ایک اللہ کی رضامندی مطلوب ہے. اللہ اللہ، یہ سوچ اگر انسان کی ہو جائے، ہمیں سننے والا، ہمارے سے استفادہ کرنے والا ایک ہو کہ ہزار ہو، لیکن جو چیز ہمیں ملنے والی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی رضامندی ہے. تو اس طرح الحمدللہ سب سے پہلے میں ہمارے ان بھائیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جو امسال حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں، اور دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس سفر حج کو آسان سے آسان تر فرمائے، کامیاب سے کامیاب تر فرمائے. بہت بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے اور زندگی کا یہ بہت بڑا ارمان ہوتا ہے. الحمدللہ میری گفتگو میں کچھ باتیں حج سے متعلق، کچھ غلط تصورات ہیں یا کچھ غلطیاں ہیں جو ہوتی ہیں عام طور پر، اور اس پر کچھ دیر بول کے میں اپنی گفتگو ختم کر دیتا ہوں. اس کے بعد آپ انشاءاللہ دکتور سے حج کا مفصل طریقہ سنیں گے. حج کو لے کر دیکھو بہت سارے غلط تصورات مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں، جس میں ایک غلط تصور یہ ہے
کہ حج زندگی کا سب سے آخری کام ہے. ایک لوگوں میں ہے یہ, اور یہ خاص کر کہاں ہے؟ یہ ہمارے انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, اس علاقے میں انسان حج کرنے کا کب سوچتا ہے؟ کیا بھائی حج نہیں کرے کیا؟ نہیں نا, ابھی بچہ کی شادیش نہیں کرا بھائی, ابھی بچہ کی شادیش نہیں کرا بھائی, کہاں سے حج کروں؟ تصور کیا ہے جانتے ہیں؟ تصور یہ ہے کہ جب لائف میں ہم ساری ذمہ داریوں سے فری ہو جاتے ہیں نا, ہاں تب حج کرنا ہے. اسی لیے ہم لوگ مدینے میں تھے, دیکھتے تھے انڈیا پاکستان سے سب جو حج کے لیے آتے ہیں لوگ, زیادہ تر ضعفاء, بوڑھے لوگ, بزرگ لوگ آتے تھے. دوسرے ملکوں سے جو آتے تھے, دوسرے کنٹریز سے, ایک دم نوجوان سب, وہ انڈونیشیا ہو, ملیشیا ہو, فلاں ہو, وہاں سب فوراً حج کرنے کا تصور. یہاں جو ہے کہ حج بس زندگی کا آخری اور فائنل کام ہے. جب زندگی کی ساری مصروفیتوں سے فارغ ہو جاؤ, بچے بڑے ہو گئے, بچوں کی شادی کرا دیے, بچوں کا بزنس سیٹل ہو گیا, اب پوری ذمہ داریاں, اب چلو حج کر لو, اور حج سے آنے کے بعد بس ملک الموت کے انتظار میں بیٹھے رہو. ایک تصور ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. حج کا دیکھو, جب ہمارے پاس استطاعت آئی, جب ہمارے پاس اتنا پیسہ آ گیا, ہم اتنے پیسے کے مالک ہو گئے کہ ہم آرام سے بیت اللہ جا کر واپس آ سکتے ہیں, تو پھر ہم پر حج فرض ہو گیا. جلد سے جلد اس فریضے کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, ایک تو یہ بات ہوئی. دوسری بات یہ ہوئی, حج کو جاتے ہوئے کچھ غلطیاں ہوتی ہیں. ان میں ایک غلطی جو ہے نا, تشہیر. خیر الحمدللہ یہ چیز کم ہوتی آ رہی ہے, اچھی بات ہے. پہلے جیسا تھا ویسا نہیں دیکھ رہا, لیکن اب چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, وہ اور بڑا فتنہ بن سکتا ہے. اس لیے میں بتا رہا ہوں کیا ہے, حج کو جانے سے پہلے ڈھنڈورا پیٹنا, حج پہ جا رہا ہوں, حج پہ جا رہا ہوں, حج پہ جا رہا ہوں, اور پورا خاندان بلا بلا کے دعوت کرنا, پھول کے ہار ڈالنا, پھول کے ہار پہنا کے اخبار میں فوٹو دینا, میرے چچا فلاں صاحب حج پہ جا رہے ہیں, میری جانب سے مبارکباد. چچا صاحب کی فوٹو میں اخبار میں دے کر, یہ کیا ہے؟ یہ ریاکاری آتی ہے ہمارے اندر, دکھاوا آتا ہے ہمارے اندر. حج کے لیے جا رہے ہیں, عبادت کے لیے جا رہے ہیں, اور عبادت کی قبولیت کی بنیادی اور اولین شرط اخلاص ہے. اخلاص اللہ ہی کے لیے, سمجھ رہے؟ ہاں خوشی ہوتی ہے, غیر معمولی خوشی ہوتی ہے, خاندان کو بھی خوشی ہوتی ہے, یہ الگ بات ہے. اس کا ڈھنڈورا مت پیٹیے, تشہیر مت کیجیے خامخواہ. اسی طرح حج کی جاتے ہوئے جو غلطیاں ہوتی ہیں, اس میں سے غلطی مقصد سفر کو متعین کرنے میں غلطی ہوتی ہے. بھائی جا رہے ہیں کس لیے؟ فریضہ حج ادا کرنے کے لیے. لیکن بہت سارے ہمارے حاجیوں کے ذہن میں ایک غلطی ہوتی ہے, وہ کیا معلوم؟ خانہ کعبہ سے زیادہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقبرہ ہوتا ان کی نیت میں, مکے سے زیادہ مدینہ ہوتا ان کی نیت میں. خانہ کعبہ وہ ثانوی چیز. دیکھو حج پہ جا رہے ہو آپ, اور حج ایک ایسی عبادت ہے جس کا سارا تعلق مکہ اور اطراف مکہ سے ہے. سمجھ رہے نا؟ اس لیے ہماری نیت میں بھی, سمجھ رہے, مکہ ہونا چاہیے. ہاں, کون بدنصیب امتی ایسا ہوگا جو مکہ جائے اور پیارے نبی کے مدینہ نہ جائے؟ کون ایسا بدنصیب ہوگا؟ تو بالکل مدینہ جانا چاہیے, جہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے 10 سال گزارے, اور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسودہ خواب ہیں, اور جہاں کے حوالے سے پیارے نبی نے بڑی بڑی بشارتیں سنائی ہیں کہ اس مدینے میں جسے موت آ گئی میری خصوصی سفارش ہوگی اس کے لیے. تو الحمدللہ. لیکن میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہماری نیت میں خانہ کعبہ سے زیادہ پیارے نبی کی خبر ہو, مکے سے زیادہ مدینہ. کہاں بھائی جا رہے ہیں؟ حاجی صاحب سے پوچھو کہاں جا رہے ہیں؟ سرکار کے دربار پہ حاضری دینے کے لیے جا رہا ہوں. نہیں 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 نہیں, لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد.
پیارے نبی نے کہا عبادت کی غرض سے سفر کرنا ہو تو 3 ہی مقامات ہیں دنیا میں: مسجد حرام خانہ کعبہ، مسجد نبوی، فرق کرنا مسجد نبوی میں اور قبر رسول میں. نیت میں مسجد نبوی ہونی چاہیے، قبر رسول نہیں. عبادت کی غرض سے سفر 3 ہی مقامات کی طرف کیا جا سکتا ہے: مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد اقصی. سمجھ رہے ہیں نا؟ جی ہاں. تو لہٰذا یہ مقصد سفر کو متعین کرنے میں ہونے والی غلطی. ایک اور غلطی ہے جو بعض حجاج سے ہوتی ہے جاتے ہوئے، اور وہ یہ ہے کہ بعض ہمارے بھائی یہاں سے جاتے ہوئے، معاف کیجئے، پوسٹ مین بن کے جاتے ہیں. کیا مطلب پوسٹ مین؟ رواج ہے، فرض کرو ہمارے محلے کے ایک صاحب عبداللہ صاحب حج پہ جا رہے ہیں. اب عبداللہ صاحب کو محلے کے کئی لوگ دعوت دیتے گھر میں. ٹھیک ہے، دعوت دیں. دعوت دے کے عبداللہ صاحب سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ سرکار کے دربار پہ حاضری دینے جا رہے ہیں، وہاں پہنچ کر پیارے نبی کو میرا سلام پہنچا دینا صلی اللہ علیہ وسلم. اب ایسا بولنے والا، ایسا ریکویسٹ کرنے والا میں اکیلا نہیں، بستی کے 10 15 20 لوگ ہوں گے، خاندان کے 25 لوگ ہوں گے. سمجھ رہے؟ حاجی صاحب کیا کرتے ہیں بسا اوقات اپنے جیب میں ایک چھوٹا سا کتاب، چھوٹی سی کاپی رکھتے ہیں، کس کس نے ان کو سلام، کس کس نے سلام کی امانت بھیجی پیارے نبی کے لیے، سب کے نام لکھ لیتے ہیں. مدینہ پہنچنے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ کھڑے ہو کر ایک ایک کا نام لے کر، یا رسول اللہ عبداللہ نے آپ کو سلام کہا ہے، یا رسول اللہ عبد الرحمن نے آپ کو سلام کہا ہے، یا رسول اللہ زید نے آپ کو سلام کہا ہے، یا رسول، پورے نام گنا کے سلام بھیجتے. یہ غلط ہے. دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجنا ہر امتی کا حق ہے، فرض ہے. بخیل ہے وہ جو پیارے نبی پہ درود و سلام نہ بھیجے. محبت نہیں اسے نبی سے جو نبی پہ درود و سلام نہ بھیجے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجنا اور ہمیشہ بھیجنا ہے. لیکن یہ بات کہ درود و سلام پڑھنا اور بھیجنا ہمارا کام ہے، اسے پہنچانا ہمارا کام نہیں. سمجھ رہے؟ پہنچانا کس کی ذمہ داری ہے؟ اللہ نے اس کے لیے خاص فرشتے رکھے ہیں، ملائکہ رکھے ہیں. حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان للہ تعالی ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی من امتی السلام فصلوا علی حیث ما کنتم. سیدی سے آپ نے فرمایا کہ اس زمین میں اللہ کے فرشتے ہیں جو ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں، جو کیا کرتے ہیں؟ یبلغونی من امتی السلام، میری امتیوں کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں وہ فرشتے. فصلوا علی حیث ما کنتم، تم زمین میں جہاں بھی رہو مجھ پہ درود و سلام بھیجا کرو. تمہارا درود و سلام فرشتوں کے ذریعے مجھ تک پہنچ جاتا ہے. پتہ چلا درود و سلام کو نبی تک پہنچانا فرشتوں کا کام ہے، اور یہ کام ہم کس سے لینا چاہتے ہیں؟ انسانوں سے لینا چاہتے ہیں. اچھا ذرا غور کیجئے نا، فرشتوں کے ذریعے سے بھیجا، فرشتوں کے ذریعے سے درود و سلام ہمارا پیارے نبی تک کتنی دیر میں پہنچ جائے گا؟ سیکنڈوں کی بات. اور حاجی صاحب کے ذریعے سے بھیجا ہوا سلام، حاجی صاحب پہلے یہاں سے مکہ جائیں گے، مکے میں شاید 10 15 20 دن قیام کریں گے، حج کے بعد مدینہ جائیں گے، اس کے بعد 30 دن کا ہمارا باسی سلام پہنچائیں گے. سمجھ؟ دنیا ایڈوانس ہو چکی ہے اور سارے معاملات میں ہم جلدی جلدی چاہتے ہیں، اور دین کے سلسلے میں الٹی طرف گئے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھو یہ تو خیر سلام کی بات ہوئی، اس سے غلط بات اللہ معاف کرے، یہ دیکھو چونکہ ہوتا ہے بھائی، سننے بولنے میں ہم کو تکلیف ہوتی مگر ہو رہا ہے. بعض ہمارے کم علم بھائی، نادان مسلمان یہ بھی کرتے ہیں
کہ حاجی صاحبان کے پاس لکھے ہوئے لیٹرز کہ یہ میرا خط، میرا لیٹر جو ہے پیارے نبی تک پہنچا دیجیے. سمجھتے ہیں؟ ہم لوگ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں جب پڑھ رہے تھے، سمجھ رہے ہیں، ایک تھیلی میں لیٹرز کا خطوط ایک مجمع، وہ ڈیوٹی کے لیے ہمارے ساتھی جو ہے بقی قبرستان میں تھے، وہاں جو ہے حضرت عثمان کی خبر کے پاس ملا، وہ لا کے دیے. وہ لگتا ہے کسی ہندوستانی حاجی صاحب نے جا کے حضرت عثمان کی خبر کے پاس ڈال دیا ہے. کیا ہے کھول کے دیکھے تو کچھ سارے خطوط انڈیا سے گئے ہوئے ہیں. اردو میں کچھ لکھے گئے، کچھ ہندی میں ہے. ہندی تو ہم نہیں آتی، ہندی ہم نہیں جانتے. اردو میں جو خط تھے، واللہ العظیم واللہ العظیم میں نے پڑھے وہ خط. کیا ہے اس خط میں؟ قیامت ہے. کیا ہے؟ قیامت ہے. کس معنی میں قیامت ہے؟ یہ امت آج تک نبی کو نہیں پہچانی. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ شفا دیجئے، یا رسول اللہ ہماری کمائی میں برکت دیجئے، یا رسول اللہ اولاد نہیں ہے اولاد دیجئے. سارے کام جو رب العالمین کے ہیں، سارے کام کرنے والے گویا نعوذ باللہ اللہ کے نبی، اولاد دینے والے اللہ کے نبی، رزق دینے والے اللہ کے نبی، کمائی میں برکت دینے والے اللہ کے نبی. اور ایک لیڈیز کا لکھا ہوا خط تھا، میں بول نہیں سکتا، کچھ پرسنل میٹر اس نے ایسے لکھے تھے، شرم آتی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. سمجھتے کہاں جا رہے ہیں ہمارے مسلمان؟ اب یہ غلطیاں دیکھو حاجی صاحبان کرتے ہیں، لے کر جا کے وہاں خطوط ڈال دیں. یہ سب نہیں ہونے چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ جہالت ہے یا علمی. اچھا کچھ غلطیاں ہیں بھائیوں جو وہاں جانے کے بعد ہوتی ہیں. سمجھتے ہیں؟ حج کے دوران وہاں جانے کے بعد ہوتی ہیں. بطور مثال ایک دو باتیں میں بتا کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، میرا وقت ہو رہا ہے. جیسے مثلا طواف جب کرتے ہیں نا، طواف کے بعد اچھا ایک عام بات سن لیجئے آپ. الحمدللہ سعودی حکومت دنیا کی مختلف لینگویجز میں، زبانوں میں حجاج کرام کی رہنمائی کے لیے جگہ جگہ مکے میں مدینے میں کیبنز بنا کر دعات اور مبلغین کا ایک جال اس نے پھیلا رکھا ہوتا ہے. اس موسم میں کوئی بھی چیز پوچھ لو، پوچھ لیا کرو. سمجھ رہے ہیں؟ آپ کو صحیح رہنمائی ملے گی. بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں. کیسی غلطیاں ہم دیکھتے تھے؟ عرفہ کا دن ہوتا، عرفہ کا دن الحج عرفہ، عرفہ کا وقوف جس سے چھوٹ گیا اس کا حج ہی باطل. عرفہ کا دن ہوتا اور ہمارے بعض یکا دکا حاجی مدینے میں نظر آتے تھے. اب ظاہر باتیں بتاؤ، عرفہ کے دن کوئی مدینے میں اگر ہے، کہاں سے ان کا حج ہوگا؟ ایسی غلطیاں نہیں کرنی چاہیے. ایک حاجی صاحب تھے، وہ جو جاتے ہی عمرہ کرتے ہیں، عمرے میں عمرہ سب ہو گیا ان کا. عمرہ ہونے کے بعد حج شروع ہونے والا ہے، تب جو ہے بولتے ہیں اچھا میں جو ہے نا وہ جب عمرہ کیا نا، میں عمرے کے وقت صفا مروہ کے درمیان 5 دفعہ گھومے، پورے 7 نہیں کرے. ہم نہیں بول رہے ہیں کب؟ ہاں حج شروع ہونے والا تب بول رہے. ایسی غلطیاں یہ نہیں ہونا چاہیے. سمجھتے؟ اچھا غلطیاں جو ہوتی ہیں اس کی مثال، طواف جب آپ کرتے ہیں، طواف کے وقت شریعت نے 3 باتوں کی گنجائش رکھی ہے. ہر طواف میں حجر اسود کا بوسہ لیا جاتا ہے، اور حجر اسود کو بوسہ لینا گناہوں کی معافی کا ذریعہ، بوسہ لینا چاہیے. لیکن دیکھو شریعت بڑی حکمت پر مبنی ہے. حجر اسود کو بوسہ لینے کے 3 درجے رکھے شریعت نے. پہلا کیا؟ ڈائریکٹ بوسہ، بھیڑ نہیں ہے، کیا بھی نہیں ہے، چلو ڈائریکٹ بوسہ لو. دوسرا ذرا بھیڑ ہے، ڈائریکٹ بوسہ نہیں لے سکتے، تمہارے ہاتھ میں چھڑی ہے یا کچھ بھی ہے، وہ چھڑی سے حجر اسود کو چھو کر چھڑی کا بوسہ لینا. نہیں وہ بھی نہیں ہو سکتا
تو شریعت کہتی ہے ہر طواف کے ہر چکر میں مطاف میں جب بھی حجر اسود کے برابر آتے خالی ہاتھ سے اشارہ کر. وہ اشارہ بوسے کے حکم میں ہے. کتنی گنجائش رکھی نا شریعت. اب بعض لوگوں کا یہ اصرار نہیں بوسا لے ڈائریکٹ بوسا لے کر ہی رہوں گا. اب وہ ایک ڈائریکٹ بوسا لینے کے لیے اب میں ہٹا کھٹا ہوں مضبوط ہوں توانا ہوں طاقتور ہوں 10 حاجیوں کو رون کر ڈھکل کر گرا کر جا کے بوسا لیتا ہوں. صحیح کریا کیا بھائی؟ ہاں ایک ایسی سنت جس کو میں لوگوں کو تکلیف کیے بغیر بھی ادا کر سکتا ہوں اس سنت کو میں ایسے ادا کر رہا ہوں. اس سنت کو ادا کرنے کے لیے ایک ناجائز کام کر رہا ہوں. ایک مسلمان کی جان کے لیے خطرہ بن رہا ہوں میں کیونکہ وہاں کسی کو گرانے کا مطلب گرنے کا مطلب انہیں اٹھے گا بول کو گارنٹی نہیں. سمجھ رہے بھیڑ اتنی رہتی ہے. تو یاد رکھے ہمارے کسی بھی رویے سے کسی کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے. کسی کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے. یہ بات خاص یاد رکھنا چاہیے. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. جھگڑے کی نوبت نہ آئے. جھگڑے کی نوبت کب آتی ہے؟ جب ہمارے کسی رویے سے ہم کسی دوسرے کو تکلیف دیتے ہیں تب جھگڑے کی نوبت آتی ہے. اسی طرح سے جو غلطیاں حجاج کرام سے ہوتی ہیں ان غلطیوں میں سے ایک یہ بھی ہے آثار پرستی میں مبتلا ہونا. آثار پرستی کیا ہے؟ جو بھی تاریخی مقامات ہیں ٹھیک ہے پارٹ آف ہسٹری ہونے کی حیثیت سے جا کر دیکھنے میں کوئی پرابلم نہیں. لیکن آثار پرستی کرنا جو تاریخی مقامات ہیں اس کی زیارت کو پورا مذہبی رنگ دے دینا یہ درست نہیں. کیسے بھائی؟ مثال کے طور پر غار حرا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کر بیٹھا کرتے تھے. وہیں آپ کو نبوت ملی. ٹھیک ہے مکہ گئے تو ہر مسلمان کی خواہش ہوتی دیکھیں گے جاؤ دیکھو. لیکن غار حرا کے پاس جانا اور جا کے وہاں 2 رکعت نماز پڑھنا یہ نہیں. یہ جو 2 رکعت نماز پڑھنے کی بات ہے یہ غلط. آپ صرف پارٹ آف ہسٹری دیکھ کے طور پر دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو ٹھیک ہے. جا کے وہاں 2 رکعت اسپیشل پڑھنا پیارے نبی نہیں پڑھے. ویسے غار ثور جانا وہاں 2 رکعت نماز پڑھنا یہ سب غلط. آثار پرستی نہ کیجیے. آپ کو معلوم ہے نا وہ درخت جس درخت کے نیچے پیارے نبی نے صحابہ سے بیعت الرضوان لی تھی صلح حدیبیہ کے موقع پر 1400 صحابہ سے آپ نے بیعت لی تھی اور وہ 1400 صحابہ جنہوں نے اس وقت آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی ان کے جنتی ہونے کی بشارت آسمان سے نازل ہوئی تھی. کیا ہے نبی یہ 1400 صحابہ جنہوں نے اس درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی جنتی اللہ ان سے راضی ہو گئے. کیا ہوا جانتے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد مکہ سے مدینہ آتے جاتے لوگوں نے معمول بنا لیا وہ درخت کے پاس جانا. وہ درخت کے پاس جاتے تھے اور کچھ لوگ 2 رکعت نماز بھی پڑھنا شروع کر ڈالے. حضرت عمر کو پتا چلا ان کے زمانے خلافت میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فوراً حکم دیا کہ وہ درخت کاٹ دیا جائے. حضرت عمر کی دور اندیش نگاہ نے دیکھا آج کی نسلیں صرف اس درخت کی زیارت کر رہی ہیں اور اگر معاملہ ایسا ہی رہا جب علم کم ہو جائے گا تو آنے والی نسلیں اس درخت کی پوجا بھی شروع کر سکتی ہیں. حضرت عمر نے ان کی دور اندیشی یہی تھی کہاں سے کیا فتنہ اٹھ سکتا ہے پیدا ہو سکتا ہے جنم لے سکتا ہے وہ وقت سے پہلے تاڑ لیا کرتے تھے. حضرت عمر نے حکم دیا اور باقاعدہ وہ درخت کاٹ دیا گیا. اس لیے آثار پرستی میں مبتلا نہ ہو. میرے حال باتیں بہت ہو سکتی ہیں. آپ انشاءاللہ بھی حج کا تفصیلی طریقہ سنیں گے. پورا ایک نقشہ آپ کے سامنے آئے گا تو یہاں سے بھی رہنمائی لے جائیے اور وہاں ہم بھی اہل علم رہتے ہیں وہاں سے بھی رہنمائی حاصل کیجیے. اللہ رب العزت سے میں دعا کرتا ہوں کہ آپ
سبھی بھائی بہنیں، ہمارے جتنے مسلمان بھائی بہنیں ہمارے ملک سے نہیں عالم اسلام سے جتنے بھی حجاج جا رہے ہیں، اللہ سب کے سفر کو آسان کرے، اللہ سب کی مغفرت فرمائے، سب کو مغفرت کے ساتھ لوٹائے، اور مقبول حج مبرور کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان سب کو واپس لوٹائے، اور امن کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، بغیر کسی حادثے کے اللہ اس موسم حج کو گزار دے۔ اللہم آمین، وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔